الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون وقال اللہ تعالی فی مقام آخر افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامۃ ان لکم لما تحکمون وقال اللہ تعالی فی مقام اخری لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن مجید میں انصاف کرنے کے بارے میں اور ایک مومن اور ایک فاسق کو برابر کرنے کے معاملے میں قرآن کا فیصلہ حتمی ہے، اور وہ یہاں دنیا کے معاملوں میں نہیں ہے، جنت اور جہنم کے دروازوں پر وہ فیصلہ کر رہا ہے، جو کہ بالکل حتمی اور فائنل ہوتا ہے، اور اس کے بعد تو کوئی دنیا ہونی نہیں ہے جس میں انہوں نے عمل کر کے جنت لینی ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک جنتیوں کا ذکر کرنے کے بعد کہتا ہے کہ افمن کان مؤمنا، کیا وہ شخص کہ جو مومن ہو، جس نے امانت دی ہوئی ہو لوگوں کو، جس کو امین سمجھ رکھا ہو لوگوں نے، اور اپنی امانتیں ان کے حوالے کرنے میں وہ جھجکتے نہ ہوں، وہ مومن ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ مقابلہ ہو سکتا ہے جو کہ فاسق ہو، جو کہ منافق ہو یا مجرم ہو یا گناہ گار ہو، برابر نہیں ہو سکتے۔ یا پھر یہ ہے کہ خدا اس کو برابر کر دے کہ تم نے ان کے ساتھ کوئی معاہدہ کر رکھا ہو خدا کے ساتھ، اور وہ قیامت والے دن وہ اس کا پابند ہو۔ خدا ایسے بے انصافی کے خلاف کسی کا وہ روادار نہیں ہے۔ بندے یہاں پر ہو سکتے ہیں تو ہو جائیں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اتدرون ما المفلس، تمہارا کیا خیال ہے مفلس کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ مفلس وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوا۔ فرمایا نہیں، مفلس وہ ہے جو حشر کے میدان میں مفلس ہو جائے گا، لوگوں کے ساتھ معاملات ٹھیک کر کے نہ لایا جائے گا، اور اپنی عبادات پوری لائے گا، معاملات خراب کر کے لائے گا، اور اس انصاف کے ترازو میں رکھنے کے لیے ان سے تمام اعمال چھین لیے جائیں گے اور ان مظلوموں کو دے دیے جائیں گے، اور وہ وہاں پر مفلس ہوا کھڑا ہوگا۔ اس لیے حضور نے فرمایا ظالم کی بھی مدد کرو، مظلوم کی بھی مدد کرو۔ یا رسول اللہ مظلوم کی سمجھ تو آتی ہے تو ظالم کی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ اب فرمایا حشر کے میدان میں اس کو مفلس ہونے سے بچاؤ، یہ اس کی مدد ہے۔ فنصروں کا ہو، تمہاری یہ مدد اس کی مدد ہے، اصل مدد ہے، کہ اس کو اس قابل نہ کرو کہ وہ یہاں دنیا میں تو کچھ بنا لے تو حشر کے میدان میں وہاں کھڑا ہو جس دن خدا کہہ رہا ہے لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے حکمران جو بڑے بڑے اپنے آپ کو شہنشاہ کہا کرتے تھے، جیسے ایران کا شہنشاہ تھا فرح پہلوی کے شوہر، اور وہ شہنشاہ ایران کہا کرتا تھا۔ اور شہنشاہ تو اللہ کی شان ہے۔ آج کون ہے دنیا کے اندر حکمرانی کرنے والے؟ آج کوئی بھی نہیں بولے گا، پیروں کے چلنے کی صرف کھسکساہٹ کو سنائی دے گی، آواز نہیں آئے گی۔ اس لیے اللہ پاک کا کلام یہ کہہ رہا ہے کہ اس دن میں برابر ہو جانا کوئی نہیں ہے، وہاں برابر ہو ہی نہیں سکتا۔ مومن کو ہم جنت میں بھیجیں گے، اور کافر کو اور منافق کو اور بدبخت کو ہم جہنم میں واصل کریں گے، اور وہ نکلنا چاہے گا تو اس کو دوبارہ دھکیل دیا جائے گا، تم نہیں نکل سکتے۔ اور مومن وہاں عیشیں کرتے پھرتے ہوں گے، پلنگوں کے اوپر بیٹھ کر وہ کہیں گے آؤ فلاں کی بات کیسی ہوئی، کیا ہوئی، تو کہا جائے گا کہ کیا تم ان کا حال دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا جائے جی دیکھنا چاہتے ہیں، تو ویڈیو کال لگ جائے گی اور وہ اس سے بات کرے گا کہ تمہیں کیا ہوا کہ تم جہنم پہنچ گئے، پھر وہ اپنی وجہ بتائے گا۔ تو اس لیے ایمان والوں کے لیے تو قرآن بالکل ہر چیز واضح کر دی ہے، اور یہ اگر ہمیں ہدایت کا اتنا بڑا چراغ وہ راہ پہ نہیں لا سکتا تو دنیا کی کوئی طاقت بھی نہیں لا سکتی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔